بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے سلسلے آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سماعت فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقربکم بی یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ، یعنی بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے آداب زندگی میں بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مہمان نوازی کے آداب۔ جی ہاں، یہ وہ خوبصورت موضوع ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے، مہمان نوازی کے فضائل اور آداب کیا ہیں، مہمان نوازی کے حوالے سے ایک مسلمان کا طریقہ کار اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم یہ بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ جی ہاں، سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ مہمان نوازی کا ایک آغاز فرمایا، اور سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے لوگوں میں آپ کا نام سر فہرست دکھائی دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ مہمان نوازی حسن اسلام ہے، سنت انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے، آداب اسلام اور آداب معاشرت میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام بڑے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا تناول ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، اور مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک ایک میل دور تک جا کر مہمان کو تلاش کرتے تھے، اور مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ مہمانوں کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرامین، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو مہمان نوازی کی بڑی اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم، اس کی عزت کرے، مہمان نوازی کو اختیار کرے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ مہمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام، اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو اسے کوفت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حسب توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی مال دیا ہے، جتنا بھی رزق دیا ہے، اپنی توفیق کے مطابق اپنے مہمان کی تعظیم اور مہمان نوازی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر خرچ کریں گے تو پیسے ہمارے کم ہو جائیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آئیے صادق و امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے، آپ کے رزق میں سے کمی نہیں کرتا، آپ کے مال میں سے کمی نہیں کرتا، اور اپنے میزبانوں کے گناہ ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ یعنی اپنا رزق لے کر آیا اور جو اس کے میزبان تھے ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، گویا کہ اپنے ساتھ ان کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے مہمان نوازی میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اپنا سب کچھ، اپنا رزق، اپنا مال اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا تھا وہ اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہوا کرتا تھا۔ بلکہ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کا جتنا بھی کھانا ہوتا وہ سارا کا سارا مہمان کے آگے لا کر پیش کر دیا کرتے ہیں۔ مہمان حسب استطاعت کھا لیتا اور باقی وہ اٹھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مہمان کے آگے جو کھانا رکھ دیا جائے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے، تو اب ہم یہ جو کھائیں گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر مہمان کو پیش نہ کرتے تو ہمیں اس کھانے کا حساب دینا پڑتا، لیکن چونکہ یہ کھانا ہم نے مہمان کے آگے پیش کر دیا تھا، اسی لیے اس کھانے کا ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الترغیب والترہیب کی ایک روایت سماعت فرمائی، فرمایا بے شک میرا اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی اسلامی بھائی کو، مسلمان بھائی کو ایک نوالا کھلا دینا مسکین کو 1 درہم دینے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا اور اپنے ایک مسلمان بھائی کو 1 روپیہ دینا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مسکین پر 100 روپے خیرات کروں۔ یعنی عام فقراء پر 100 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر 1 روپیہ خرچ کروں۔ یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی پر 1 روپیہ خرچ کرنا مسکین اور فقیر پر 100 روپے خرچ کرنے سے بھی انہیں زیادہ محبوب معلوم ہوتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا مہمان نوازی کے حوالے سے صحابہ کرام کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر روح البیان میں ہے، ایک بار مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ علی بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کے عیادت کے لیے ضرور چلنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے صحابہ کرام کی آپس میں محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی کی عیادت کی نیت سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دروازے پر ان صحابہ کرام کو ملاحظہ کیا، انہیں مرحبا کہا، اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، اپنے مہمانوں کو بٹھایا جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ حضرت علی ان نفوس قدسیہ کو بٹھا کر اندر جب تشریف لے کر جاتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کی جائے اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، جب گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو ایک پیالہ نظر آتا ہے چاندی کا، ایک چمکدار شفاف پیالہ تھا جس کے اندر تھوڑا سا شہد موجود تھا اور اس میں بھی ایک گالا بال گرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیالہ اٹھا کر مہمانوں کے آگے لے جاتے ہیں اور ان کی ضیافت کی نیت سے انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اس محفل کو مزید خوشگوار اور علمی بنانے کی نیت سے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ شہد کھانے سے پہلے ہم اس پر کوئی اچھا سا کلام اور اچھی سی کوئی گفتگو کر لیں، کچھ کلمات کا تبادلہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں شہد کھانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ گفتگو سنی تو بڑے خوش ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ ہی ہمارے سردار اور بڑے عزیز اور ہمارے نزدیک مکرم ہیں، تو اسی لیے اس شہد پر گفتگو کی ابتدا بھی آپ ہی فرمائیے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماحول کیا بنا ہوا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہے، ایک چمکدار پیالہ ہے، اس میں تھوڑا سا شہد ہے اور اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ اب سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام۔ آپ فرماتے ہیں دین جو ہے اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اللہ کا ذکر اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور شریعت اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ دیکھیے پیالے کا بھی ذکر ہو گیا، شہد کا بھی ذکر ہو گیا اور بال کا بھی ذکر فرمایا، اور کس طرح سے آپ نے کمپیئر کر کے گویا کہ ان چیزوں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کلام سماعت کر لیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جنت جو ہے وہ اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اور جو پل صراط اس جنت تک لے کے جانے والا ہے اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت فکر ہے، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک عیادت کی نیت سے کسی کے گھر پر آئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مہمان نوازی کے لیے کچھ پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر علمی کلام کیسا ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کیسا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مجالس تھی وہ ہماری طرح غفلتوں بھری نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کی ان مجالس کے اندر خوف خدا ہوا کرتا تھا، عشق رسول ہوا کرتا تھا، اور فکر آخرت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس قرآن کی تلاوت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس کی تفسیر بال سے زیادہ باریک ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور اس کی تفسیر کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بے شمار علوم کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں وہی اس قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، وگرنہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر سکیں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھے نمبر پر چوتھے خلیفہ برحق حضرت علی جن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے مہمانوں کے آنے سے ویسے ہی بڑے خوش ہیں، اور دل میں بڑی خوشی داخل ہے، کلام بھی بڑا خوبصورت چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، سماعت کیجئے، اور مہمانوں کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہونے چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو میرے مہمان ہیں نا،
یہ اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہیں۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت علی کے تاثرات اور آپ کے کمنٹ سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے یہ مہمان اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہیں۔ فرماتے ہیں میرے مہمانوں کا جو کلام اور ان کی جو گفتگو ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور فرماتے ہیں جبکہ ان کے جو دل ہیں وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا صحابہ کرام کا انداز، آپس میں محبت کا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا، اور مہمانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ ایک انداز ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سکھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مہمان نوازی کے اس انداز کو اختیار کریں۔ یہ منقول ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، مگر 6 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ بڑے غور سے آپ نے سماعت کرنا ہے۔ چنانچہ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، تاخیر سے، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب مہمان اٹھ کر جانے لگے تو آپ پوچھیں بھائی کچھ چائے پانی چلے گا، کچھ ٹھنڈا چلے گا، کچھ کھانا وانا کھائیں گے؟ اب وہ اٹھ کر جب آپ سے سلام رخصت کر رہا ہے، اب آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مہمان اگر موجود ہیں تو مہمان کی حسب منشا، آپ کو اگر معلوم ہے کہ مہمان کیا پسند کرتا ہے، اس سے پوچھے بغیر اس کو پیش کر دینا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم تو اس سے پہلے سے پوچھ لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو الوداع کہنے لگے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ مہمان کی مہمان نوازی میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین کرنا۔ ایک دن، 2 دن باہر ملک سے کسی کے آنے کا انتظار کرنا، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دینا، اس کو برف خانے میں رکھ دینا، اس سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی تجہیز اور تکفین میں اور تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کر دینا، اس میں بھی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو باشرع اور معیار کے مطابق رشتہ ملتا یا نظر آتا ہے، فوراً بچی کی شادی کر دینی چاہیے۔ نمبر 5، قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو ادائیگی میں جلدی کرنا، خواہ مخواہ میں تاخیر سے اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ چیز آپ کی عزت کو بھی داغدار کر سکتی ہے۔ اور نمبر 6، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ 6 کام ہیں جن کی ادائیگی میں جلدی سے کام لینا چاہیے، تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان تمام فرائض کے ساتھ مہمان نوازی کو ذکر کیا گیا تو اور اسے دخول جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ لہٰذا مہمان کی مہمان نوازی میں تاخیر سے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی ضرور کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں الحمدللہ ہم ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری غذاؤں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سی غذا پسند فرماتے ہیں، آپ کون سی غذا کو استعمال فرماتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے آداب زندگی کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان غذاؤں کے متعلق
جنہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا۔ آج جس غذا کے متعلق میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ غذا بہت ہی زیادہ مفید ہے، بلکہ ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اس غذا کا استعمال کر ہی لینا چاہیے۔ یہ کون سی غذا ہے؟ اس کا نام ہے مچھلی، اور انگلش میں اسے فش کہا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا جس کے نگران حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بطور زاد راہ ایک کھجور کی بوری عنایت فرمائی۔ ہم اس میں سے روزانہ ایک کھجور لیتے اور اسے اس طرح سے چوستے جیسے بچے چوسا کرتے ہیں، اور رات تک اس سے گزارا کرتے۔ ہم درختوں سے پتوں کو توڑتے، پانی میں بھگوتے اور اسے کھا لیا کرتے۔ اسی طرح سفر جاری تھا کہ ہم ساحل سمندر پر پہنچے اور وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی۔ ہم 300 افراد تھے اور ایک ماہ تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم تازہ دم اور فربا ہو گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 13 افراد اس ایک آنکھ میں ایک وقت میں سما سکتے تھے۔ ایک بار عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پسلی کو جب اٹھا کر کھڑا کیا تو ایک اونٹ کجاوے کے ساتھ اس کے نیچے سے گزر گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹا کرتے جیسے کہ بیل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھ سے چربی کے مٹکے بھر بھر کے نکالتے۔ زاد راہ کے طور پر ہم نے اس کے ٹکڑوں کو سکھایا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس واقعے کو ذکر کیا گیا تو سرکار نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہو تو مجھے بھی دو۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا۔ تو دیکھا آپ نے مچھلی کتنی پیاری غذا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس غذا کا استعمال فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو آج سے پھر نیت کر لیتے ہیں کہ مچھلی ہم صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی کھائیں گے کہ مچھلی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمائی۔ آئیے اب آپ کو مچھلی کے کچھ فوائد بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مچھلی کھانے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر مچھلی کو شہد کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو ان افراد کو فائدہ ہوتا ہے جن کی آنکھوں میں موتیا ہو، اور اگر آپ کو سردی کے موسم میں کھانسی ہو جاتی ہے تو مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ مچھلی حافظے کو تقویت دیتی ہے اور گرم طبیعت والے نوجوانوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ جب مچھلی کے فوائد بھی ہم نے سن لیے تو آئیے چند شرعی مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ کون سی مچھلی حلال ہے اور کون سی مچھلی حرام ہے؟ تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جو مچھلی سمندر میں خود ہی طبعی موت مر کے الٹی ہو جائے وہ مچھلی کھانا حرام ہے، اور اگر مچھلی خود اپنی طبعی موت نہیں مری بلکہ کسی سبب سے مری ہو تو ایسی مچھلی کھانا حلال ہے۔ اسی طریقے سے آبی جانور کے حوالے سے بعض لوگ کیکڑا بھی کھاتے ہیں، بعض لوگ جھینگا بھی کھاتے ہیں۔ تو سماعت فرما لیجئے کہ کیکڑا کھانا یہ حرام ہے کیونکہ یہ مچھلی کی قسم سے نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جھینگے کا تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لہٰذا جھینگا کھانا مکروہ ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا مدنی گلدستہ، جس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پر، پیارے پیارے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا دے